وعلى سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ 70 بلاؤں کو کھا جاتا ہے۔ صدقہ بلاؤں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اسی طرح جو ہے وہ صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے۔ پھر فرمایا صدقہ جو ہے وہ جہنم کی آگ کو سرد کر دیتا ہے، یعنی بجھا دیتا ہے۔ صدقہ بری موت کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ نیکی ہے، صدقہ نیکی ہے، صدقہ بری موت کو ٹال دیتا ہے۔ صدقے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہے اللہ کے غضب کو مٹا دیتا ہے، صدقہ اللہ کے غضب کو مٹا دیتا ہے۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صدقہ کیا کرتا ہے۔ جب ہم پہ مصیبت آتی ہے تو ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہمارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں۔ صدقہ نیکی ہے۔ اگر ہم صدقہ کریں گے اور ہمارا صدقہ اس بندے تک پہنچ جائے گا جو بڑا عیال تنگ دست بے روزگار ہو تو یہ بہت بڑی نیکی بن جائے گی اور ہمیں بلاؤں سے بچائے گا۔ صدقہ جب ہم دیتے ہیں تو یہ آسمانی بلاؤں کو نیچے اترنے نہیں دیتا۔ جتنی بھی بلائیں ہیں، جادو ایک سسٹم ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ زمین پہ چلتا ہے۔ جنات جو گیم ڈالتے ہیں وہ زمین پہ ڈالتے ہیں، تعویذات جو ہوتے ہیں وہ زمین پہ ہوتے ہیں، لیکن بلاؤں کا تعلق آسمانوں سے، اور جب یہ آسمان سے بلائیں 1,24,000 نازل ہوتی ہیں تو صدقہ ان کو گھیر لیتا ہے۔ اگر بلائیں مشرق کی طرف سے آنے کی کوشش کرتی ہے تو صدقہ اس طرف چلا جاتا ہے، اگر وہ مغرب سے آنا شروع ہوتی ہے تو صدقہ دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ الغرض اس کو قیامت تک اترنے نہیں دیتا، بلا کو قیامت تک اترنے نہیں دیتا۔ پھر فرمایا رات کا صدقہ صبح تک کفایت کرتا ہے، یعنی رات کو جو ہم صدقہ دیں گے وہ صبح تک بلاؤں کو اترنے نہیں دے گا، اور رات کا صدقہ، دن کا صدقہ جو ہے رات تک بلاؤں کو روکتا ہے، وہ بلاؤں کو اترنے نہیں دیتا۔ تو یہ کتنی ہی آسان بات ہے کہ ہم اگر کریں تو اللہ تعالیٰ عز و جل ہمارے مال کو بھی بڑھا دیتا ہے، ہماری حفاظت بھی فرماتا ہے، ہم سے راضی بھی ہو جاتا ہے، اور ہماری خطاؤں کو کے اوپر درگزر فرما لیتا ہے۔ فرمایا جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو صدقہ کر دو۔ صدقہ جو ہے وہ گناہ کو کھا جاتا ہے، تو جب ہم سے کوئی غلطی گناہ ہو جائے تو ہم صدقہ خیرات کر دیں تو وہ صدقہ جو ہے ہمارے گناہوں کو کھا جائے گا اور نیکیاں برقرار رہیں۔ تو اپنی عادت بنائیے کہ آپ کے تھوڑے سے پیسے جو زکوٰۃ بھی صدقہ ہے، فطرانہ بھی صدقہ ہے، نیکی بھی صدقہ ہے، خیرات کرنا بھی صدقہ ہے، الغرض سب چیزوں کا نام ایک صدقہ ہی ہے، اس کی کنڈیشنیں لیتا رہتا ہے۔ تو ہم جب کسی بھی کنڈیشن میں نیکی کریں گے
تو इंशाअल्लाह वो सदका ही होगी, नेकी भी सदका है। तो अब जब हम ये करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला का गज़ब ठंडा हो जाएगा और अल्लाह ताला की जहन्नम की आग जो है वो हम पे सर्द हो जाएगी और अल्लाह ताला हमें जन्नती कर देगा। तो इसके ज़िम्मन में एक छोटी सी बात सुनते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास लोग इकट्ठे होके आए और कहा, या नबी अल्लाह, ये जो फलां धोबी है ये बहुत बदबख्त है, आप इसके लिए दुआ करें कि हम इसके शर से बच जाएं और अल्लाह इसे मौत दे दे। तो नबी ने क्या करना है, उसने ऐसे तो ना वो मौत दे देनी, बददुआ कर देनी। नबी ने कभी भी ऐसे बददुआ नहीं करनी। उसने देखना है कि ये बददुआ के मुस्तहिक भी है कि नहीं है। तो जब उन्होंने पा लिया कि ये बददुआ का मुस्तहिक है तो आपने हाथ खड़े कर दिए, या अल्लाह अपनी बलाओं में से इस पर एक बला मसल्लत कर दे, इसे मौत दे दे। तो क्या कर ये मर जाएगा। अब वो सुबह रूटीन से निकला, उसने जो है वो कपड़ों का गठरा उठाया, साबुन उठाया और अपने कुत्ते को और गधे के ऊपर सारी गठरी रख के कुत्ते को साथ लिया तो चल पड़ा। अब क्या होता है कि वो जो है चल पड़ता है तो कपड़े धोता है, कपड़े धोता है तो धो के तो फिर जो है वो उसे सुखाता है। सुखाने के बाद जो है वो कपड़े लेके वापस आ जाता है। जब कपड़े लेके वापस आ जाता है तो लोग आते हैं, या नबी अल्लाह, आपने तो दुआ की थी कि ये मर जाएगा लेकिन ये फिर जिंदा होके आ गया, ये तो बच गया, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते, चलो चलते हैं, इसके घर चलते हैं। उसके घर आते हैं और कहते हैं, जरा अपनी गठली तो खोल। जब वो गठली खोलता है तो बीच में अस्ता होता है बड़ा जहरीला, जहर वाला। तो आप उसको कहते हैं, ए सांप, तूने इसे काटा क्यों नहीं। तो वो बोल पड़ता है, या नबी अल्लाह, मेरे मुंह में 70 फरिश्तों ने लगामें डाली हुई और मुझे काटने नहीं दे रहे। कहा क्यों। कहा, या नबी अल्लाह, जब ये घर से निकला था कपड़े धोने के लिए तो इसके पास 3 रोटियां थी, इसके पास 3 रोटियां थी। आगे एक फकीर मिला तो उसने कहा, अल्लाह के लिए मुझे कुछ दो। तो इसने 1 रोटी उसे दे दी। उसने कहा, जा अल्लाह तुझे जमीनी बलाओं से महफूज रखे। ये खुश हो गया, इसने दूसरी रोटी भी दे दी। तो उसने कहा, जा अल्लाह तुझे आसमानी बलाओं से महफूज रखे। ये और खुश हुआ, इसने तीसरी रोटी भी दे दी। उसने कहा, अल्लाह तुझे मशरिक मगरिब की बलाओं से भी महफूज रखे। अब ये चल पड़ा, मुझे हुक्म हो गया इसे काटना है। अब जब मैं काटने के लिए बिल्कुल तैयार था तो फरिश्तों ने मेरे मुंह में लगामे डाल दिया, इसलिए मैं जो है काटने से माजूर रहा। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने सांप को हुक्म दिया, तुम चले जाओ, और कहा, ए बंदो चलो अपने अपने घरों में चलते हैं, जिसको अल्लाह बचाए उसे हम क्यों मारे, हम उसके लिए बददुआ क्यों करें। जिसको अल्लाह ने बचा लिया हम उसके लिए बददुआ क्यों करें, चलो चलते। तो उसने पूछा, या नबी अल्लाह, क्या माजरा था कि आप सब लोग इकट्ठे होकर मेरे घर आए। तो फरमाया, इस तरह ये लोग तेरी शर अंगेजियों से मुतनफर है, तो तुम्हारे शर से ये जो है वो तंग है। तो उसने कहा, या नबी अल्लाह, मैं आपके हाथ के ऊपर तौबा करता हूँ और सारे गुनाहों से बेजार होता हूँ। आप मेरी तौबा को अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल करवाएं। तो देखे, वो सदके की नियत से, 3 रोटियों की नियत से वो बच गया, देने के सदका देने की बरकत से बच गया।
اور ساتھ میں اسے ایمان کامل بھی نصیب ہو گیا کہ اس کے لیے نبی نے دعا فرما دی، اور ساتھ میں وہ اللہ کا ولی بھی بن گیا۔ تو کیا کیا تھا؟ روٹی دی تھی اللہ کی راہ میں، صدقہ دیا تھا اللہ کی راہ میں۔ اب اس صدقے نے جو ہے وہ اتنا کرم کیا، اتنی کرم نوازیاں کی کہ اسے ولی بھی بنوا دیا، اس کی موت بھی ٹل گئی، اور اس کے اوپر جو ہے برکتوں کا رحمتوں کا نزول ہو گیا، وہ اللہ کا ولی بن گیا 3 روٹیوں کی برکت سے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جب آپ کو 2 گناہوں میں سے 1 گناہ کرنا پڑے، یعنی آپ کو اگر 2 گناہوں میں سے 1 گناہ کرنا پڑے، علماء اکرام فرماتے ہیں اگر آپ کو 2 گناہوں میں سے 1 گناہ کرنا پڑے کہ اس کے علاوہ ٹال ہی نہیں سکتا کام، تو پھر چھوٹا گناہ کرے۔ اور اگر آپ کو 2 نیکیوں میں سے 1 نیکی کرنی پڑے تو پھر بڑی نیکی کریں۔ جب نیکی کرنی ہے تو بڑی کرنی ہے۔ تو جب خدا نہ خواستہ آپ ایسے پھنس جاتے ہیں کہ آپ کا نکلنا دوبر ہے اور یہ کام کرنا ہی پڑے گا، جیسے کسی کی صلح کروانی پڑتی ہے، کسی کی لڑائی ہے اور کسی کی صلح کروانی پڑتی ہے، تو اس میں بھی اگر جھوٹ بولنا تو تھوڑا سا جھوٹ آپ کو بولنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو اب اگر جھوٹ بولنا ہے تو چھوٹا، اور اگر یعنی نیکی کرنی ہے تو بڑی کرنی ہے، اور گناہ کا اگر کرنا پڑے تو پھر چھوٹا کرنا ہے۔ تو نیکی جو ہے وہ بھی صدقہ ہے، ہر طرح کی نیکی جو ہم کریں گے وہ صدقہ ہے۔ تو ہم جو ہے وہ آپ لوگوں کا ذہن بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو کھولیے، اپنے ہاتھ کو کھولیے۔ جب آپ اپنا ہاتھ کھول لیں گے تو اللہ تعالیٰ عز و جل اپنا ہاتھ کھول دے گا۔ اس کا ہاتھ تو بہت وسیع ہے، لیکن کبھی کبھی آپ کی چالاکیوں نے جو ہے اللہ عز و جل کو جو ہے وہ اللہ تو دیتا ہے، پڑھ کے دیتا ہے، لیکن پھر وہ آپ کا ہاتھ رکنے سے اللہ بھی اپنا ہاتھ روک دیتا ہے۔ تو اس طرح کیجیے کہ آپ صدقہ خیرات کر لیجیے، انشاءاللہ نعم البدل آپ دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کتنی جلدی آپ کو اپنی رحمت سے نوازے گا اور آپ کے لیے بہترین اسباب پیدا کرے گا، اور آپ کے اوپر ایسے دروازے کھولے گا کہ کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ کا ذہن بنانے کے لیے کہ آج افطاری ہے، اپنے دوست احباب کو دیکھیں، اپنے محلے داروں کو دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں کہ کس کے گھر میں کمی ہے، اس کی کمی پوری کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی کمی پوری کر دے گا۔ آپ دیکھیں کہ کس کے پاس لباس نہیں ہے، آپ اس کو لباس دیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا لباس پہنائے گا۔ تو فرمایا جس نے کسی غریب کے اوپر کپڑا پہنایا، غریب کو کپڑا پہنایا، کسی مسکین کو کپڑا پہنایا، گویا اس نے میرے خانہ کعبہ کے اوپر غلاف چڑھایا۔ تو کبھی کبھی یہ کام بھی کر لے کہ کسی کو سوٹ لے کے دے دے، کسی کی دوائی ختم ہوئی اس کو دوائی لے دے، کسی کا کوئی معاملہ چل رہا اس کو اس معاملے میں معاونت کر دے، سحری افطاری میں لوگوں کی مدد کرے اور زکوٰۃ فطرانہ میں لوگوں کی مدد کرے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی کوشش، چاہے آپ کا پیسہ نہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا صلہ مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سحری افطاریوں میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔